تفسیر سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے دیگر نام۔ اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے کو۔ چونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی سورت لکھی ہے، اس لیے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ نماز میں قراءت بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اسی کا نام ام الکتاب بھی ہے۔ جمہور یہی کہتے ہیں، البتہ حسن اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہما اس کے قائل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ کا نام ام الکتاب ہے، اور حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ آیات کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ ترمذی کی ایک صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین آخر تک یہی سورت ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، 7 مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے۔ اس سورت کا نام سورت الحمد اور سورت الصلاۃ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں نے صلاۃ یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھوں آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی پوری حدیث تک۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کا نام سورت الصلاۃ بھی ہے، اس لیے کہ سورت کا نماز میں پڑھنا شرط ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جب سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر اس سورت کو پڑھ کر دم کیا اور وہ اچھا ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ رقیہ ہے، یعنی پڑھ کر پھونکنے کی صورت؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما اسے اساس القرآن کہتے تھے، یعنی قرآن کی جڑ، اور اس سورت کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا نام رقیہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نیز قتادہ اور ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مجاہد، عطاء بن یسار اور زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سورت مدنی ہے، اور یہ بھی ایک قول ہے کہ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکے میں اور دوبارہ مدینے میں، لیکن پہلا قول ہی زیادہ ٹھیک ہے، اس لیے دوسری آیت میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، یعنی ہم نے تمہیں اے نبی 7 مثانی 7 آیتیں دہرائی جانے والی دی ہیں۔ واللہ اعلم۔ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول قرطبی نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اس سورت کا نصف یعنی آدھا تو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور آخری آدھا حصہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوا، لیکن یہ قول غریب و عجیب ہے۔ اس کی آیات کے بارے میں اتفاق ہے کہ 7 ہیں، لیکن عمرو بن عبید نے 8 اور حسین جعفری نے 6 بھی کہی ہیں، اور یہ دونوں قول شاذ ہیں، صحیح نہیں، غلط ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کی مستقل آیت ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ تمام کوفی قاری اور صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم کی ایک جماعت اور سابقہ بہت سارے بزرگ تو اسے سورہ فاتحہ کی ایک پوری اور مستقل آیت کہتے ہیں۔ بعض اسے اس کا جز مانتے ہیں اور بعض سرے سے اس آیت کو اس کے شروع میں مانتے ہی نہیں، جیسے کہ مدینے کے قاریوں اور فقیہوں کی یہ تینوں قول ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اس سورت کے کلمات 25 ہیں اور حروف 113 ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التفسیر کے شروع میں صحیح بخاری میں لکھتے ہیں، ام الکتاب اس سورت کا نام اس لیے ہے کہ قرآن کریم کی کتابت اسی سے شروع ہوتی ہے اور نماز کی قراءت بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ چونکہ تمام قرآن کے مضامین اجمالی طور پر اس میں ہیں، اس لیے اس کا نام ام الکتاب ہے، اور عرب کی عادت ہے کہ ہر ایک جامع کام اور کام کی جڑ کو جس کی شاخیں اور اجزاء اسی کے تابع ہوں ام کہتے ہیں۔ دیکھیے ام الراس وہ اس جلد کو کہتے ہیں جو دماغ کی جامع ہے، اور لشکری جھنڈے اور نشان کو بھی جس کے نیچے لوگ جمع ہوتے ہیں ام کہتے ہیں۔ شاعروں کے شعروں میں بھی اس کا ثبوت پایا جاتا ہے۔ مکے کو ام القریٰ کہنے کی بھی یہی وجہ ہے کہ وہ سب سے پہلے ہے اور سب کا جامع ہے، زمین وہیں سے پھیلائی گئی ہے۔ چونکہ اس سے نماز کی قراءت شروع ہوتی ہے اور قرآن کے لکھنے کے وقت بھی صحابہ نے اسی کو پہلے لکھا، اس لیے اسے فاتحہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک صحیح نام 7 مثانی بھی ہے، اس لیے کہ وہ بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں اسے پڑھا جاتا ہے، اور مثانی کے معنی اور بھی ہیں جو انشاءاللہ تعالی اپنی جگہ بیان ہوں گے۔ واللہ اعلم۔ مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ کے بارے میں فرمایا، یہ ام القرآن ہے، یہی 7 مثانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے۔
مسند احمد کی ایک دوسری حدیث میں ہے یہی ام القرآن ہے، یہی فاتحۃ الکتاب ہے اور یہی سبع مثانی ہے۔ تفسیر مردویہ میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین کی 7 آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ان میں سے ایک آیت ہے، اسی کا نام سبع مثانی ہے، یہی قرآن عظیم ہے، یہی ام الکتاب ہے، یہی فاتحۃ الکتاب ہے۔ دارقطنی میں بھی اسی طرح کی ایک حدیث ہے اور بقول امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ اس کے سب راوی ثقہ ہیں۔ بحقی میں ہے کہ علی ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم نے سبع مثانی کی تفسیر میں یہی کہا ہے کہ سورہ فاتحہ ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی 7ویں آیت ہے، اور بسم اللہ کی بحث میں یہ بیان پورا آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ نے سورہ فاتحہ کو اپنے لکھے ہوئے قرآن شریف کے شروع میں کیوں نہیں لکھا؟ تو کہا اگر میں لکھتا تو پھر ہر سورت کے پہلے اس کو لکھتا۔ ابو بکر ابن ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قول کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں پڑھے جانے کی حیثیت سے اور چونکہ تمام مسلمانوں کو حفظ ہے اس لیے لکھنے کی چندہ ضرورت نہیں۔ دلائل النبوہ میں امام بیہقی نے ایک حدیث وارد کی ہے جس میں ہے کہ یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی۔ باقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی، دوسرا قول یہ ہے کہ یا ایھا المدثر سب سے پہلے نازل ہوئی جیسا کہ صحیح حدیث میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق سورۃ العلق نازل ہوئی، اور یہی صحیح ہے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ کے فضائل۔ مسند احمد میں ابو سعید ابن المعلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا اب تک کس کام میں تھے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول میں نماز میں تھا۔ آپ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تم نے نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی اے ایمان والو اللہ کے رسول جب تمہیں پکاریں تم جواب دو۔ اچھا سنو میں تمہیں مسجد سے جانے سے پہلے ہی بتلا دوں گا کہ قرآن مجید میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے۔ پھر میرا ہاتھ پکڑے ہوئے جب آپ نے مسجد سے جانے کا ارادہ کیا تو میں نے آپ کو وعدہ یاد دلایا۔ آپ نے فرمایا وہ سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سبع المثانی ہے اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں۔ اسی طرح یہ روایت صحیح بخاری، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں بھی دوسری سندوں کے ساتھ ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو آواز دی، وہ نماز میں تھے، فارغ ہو کر آپ سے ملے، فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھا، مسجد سے باہر نکل ہی رہے تھے تو فرمایا میں چاہتا ہوں کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایسی ایک صورت بتاؤں کہ تورات، انجیل اور قرآن میں اس کے مثل نہیں۔ اب میں نے اس امید پر چال نرم کر دی اور پوچھا اللہ کے رسول وہ صورت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کے شروع میں تم کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین اور پوری صورت تک پڑھ دیا۔ نبی نے فرمایا وہ یہی صورت ہے، سبع المثانی اور قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا ہے وہ بھی یہی ہے۔ اس حدیث کے آخری راوی ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس بنا پر ابن الاثیر اور ان کے ساتھ والے یہاں دھوکہ کھا گئے ہیں، وہ انہیں ابو سعید ابن المعلی سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ ابو سعید دوسرے ہیں، یہ مولا خزاعی ہیں اور تابعین میں سے ہیں، اور وہ ابو سعید انصاری خدری رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کی حدیث متصل اور صحیح ہے، اور یہ حدیث ظاہر میں منقطع معلوم ہوتی ہے اگر ابو سعید تابعی کا ابی رضی اللہ عنہ سے سننا ثابت نہ ہو، اور اگر سننا ہو تو یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے واللہ اعلم۔ اس حدیث کے اور بھی بہت سے طرق ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ نے جب انہیں پکارا تو یہ نماز میں تھے، التفات کیا مگر جواب نہ دیا۔ رسول اللہ نے پھر پکارا، ابی رضی اللہ عنہ نے نماز ہلکی کر دی اور فارغ ہو کر جلدی سے حاضر خدمت ہوئے، السلام علیکم عرض کیا۔ رسول اللہ نے جواب دے کر فرمایا ابی تم نے مجھے جواب کیوں نہ دیا؟ کہا اللہ کے رسول میں نماز میں تھا۔ آپ نے وہی آیت پڑھ کر فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی؟ کہا اللہ کے رسول قصور ہوا، اب ایسا نہ کروں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت بتاؤں
کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی صورت نہیں۔ میں نے کہا ضرور ارشاد فرمائیے۔ نبی نے فرمایا یہاں سے جانے سے پہلے ہی میں تمہیں بتا دوں گا۔ پھر رسول اللہ میرا ہاتھ تھامے ہوئے اور باتیں کرتے رہے، اور میں نے اپنی چال دھیمی کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بات رہ جائے اور رسول اللہ باہر چلے جائیں۔ آخر جب دروازے کے قریب پہنچ گئے تو میں نے رسول اللہ کو وعدہ یاد دلایا۔ آپ نے فرمایا نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ میں نے ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھ کر سنائی۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی کوئی اور صورت نہیں، یہ سبع المثانی ہے۔ سنن ترمذی میں اتنا اضافہ اور بھی ہے کہ یہی وہ بڑا قرآن ہے جو مجھے عطا فرمایا گیا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے بھی اس باب میں ایک حدیث مروی ہے۔ مسند احمد کی ایک مطول حدیث میں بھی اسی طرح مروی ہے۔ نسائی کی روایت میں الفاظ بھی ہیں کہ یہ صورت اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان تقسیم کر دی گئی ہے۔ یہ حدیث اور اس جیسی اور احادیث سے استدلال کر کے ابن راہویہ، ابو بکر ابن عربی، ابن الحضار وغیرہ اکثر علماء کا کہنا ہے کہ بعض آیات اور بعض صورتیں بعض پر فضیلت رکھتی ہیں، اور ایک دوسری جماعت کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تمام کلام برابر ہے۔ ایک کو ایک پر فضیلت دینے سے یہ قباحت ہوگی کہ دوسری اور صورتیں اس سے کم درجے کی نظر آئیں گی، حالانکہ کلام اللہ سارے کا سارا فضیلت والا ہے۔ قرطبی نے اشعری اور ابو بکر الباقلانی اور ابو حاتم ابن حبان البستی اور ابو حیان اور یحییٰ ابن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہم سے یہی نقل کیا ہے۔ امام مالک سے بھی ایک روایت میں یہ مذہب منقول ہے، لیکن صحیح اور مطابق حدیث پہلا قول ہے، واللہ اعلم۔ سورہ فاتحہ کے فضائل کے مندرجہ بالا احادیث کے علاوہ اور بھی ہیں۔ صحیح بخاری فضائل القرآن میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے، ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے کہ اچانک ایک لونڈی آئی اور کہا کہ یہاں کے قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، ہمارے آدمی یہاں موجود نہیں، آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جھاڑ پھونک کر دے؟ ہم میں سے ایک شخص اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ کچھ دم جھاڑ بھی جانتا ہے۔ اس نے وہاں جا کر کچھ پڑھ کر دم کیا، اللہ کے فضل سے وہ سردار بالکل اچھا ہو گیا۔ 30 بکریاں اس نے دیں اور ہماری مہمانی کے لیے بہت سارا دودھ بھی بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو ہم نے کہا کہ کیا تمہیں جھاڑ پھونک کا علم ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے۔ ہم نے کہا اس آئے ہوئے مال کو ابھی نہ چھیڑو، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ لو۔ مدینے میں آ کر ہم نے رسول اللہ سے ذکر کیا، آپ نے فرمایا اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ پڑھ کر دم کرنے کی صورت ہے؟ اس مال کے حصے کو لو، میرا بھی ایک حصہ رکھنا۔ صحیح مسلم اور ابو داؤد میں بھی یہ حدیث ہے۔ مسلم کی بعض روایات میں ہے کہ دم کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ مسلم اور نسائی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ رسول اللہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے خوش ہو جائیے، 2 نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات ایک ایک حرف ان میں سے نور ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی نماز میں ام القرآن نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، پوری نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو؟ فرمایا پھر چپکے پڑھ لیا کرو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے نماز سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھوں آدھ کر دیا ہے، اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے وہ میں دیتا ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔
بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں فوض الی عبدی، میرے بندے نے خود کو میرے سپرد یعنی حوالے کر دیا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں دوں گا۔ پھر بندہ آخر صورت تک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، اور یہ جو مانگے گا وہ اس کے لیے ہے۔ نسائی میں روایت ہے۔ بعض روایات کے الفاظ میں کچھ تبدیلی بھی ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا، ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں صحیح کہا ہے۔ مسند احمد میں بھی یہ حدیث مطول موجود ہے۔ اس کے راوی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے۔ اب اس حدیث کے فائدوں پر نظر ڈالیے۔ اس حدیث میں لفظ صلاۃ یعنی نماز کا اطلاق ہے، اور مراد اس سے قرات ہے، جیسا کہ قرآن میں اور جگہ پر ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، یعنی اے نبی اپنی نماز یعنی قراءت کو نہ تو بہت بلند آواز سے پڑھیے نہ بہت پست آواز سے، بلکہ درمیانی آواز سے پڑھا کیجیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی تفسیر میں صراحت سے مروی ہے کہ یہاں صلاۃ سے مراد قراءت ہے، اور اسی طرح مندرجہ بالا حدیث میں قراءت کو صلاۃ کہا ہے۔ اس سے نماز میں قراءت کی جو عظمت ہے وہ معلوم ہوتی ہے، اور ظاہر ہوتا ہے کہ قراءت نماز کا اعلیٰ رکن ہے، اس لیے کہ عبادت کا مطلق نام لیا گیا اور اس کے ایک جز یعنی قراءت کا ذکر کیا گیا۔ یہ بھی خیال رہے کہ اس کے برخلاف ایسا بھی ہوا ہے کہ قراءت کا اطلاق کیا گیا اور مراد نماز لی گئی۔ فرمان ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، یعنی صبح کے قرآن پر فرشتے حاضر کیے جاتے ہیں، یہاں مراد قرآن سے نماز ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ فجر کی نماز کے وقت رات کے اور دن کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور ان آیات و احادیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں قراءت کا پڑھنا ضروری ہے، اور علماء کا بھی اس پر اتفاق ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہی ضروری ہے یا قرآن میں سے جو کچھ پڑھ لے وہی کافی ہے۔ ابو حنیفہ اور ان کے ساتھی وغیرہ تو کہتے ہیں کہ اسی کا پڑھنا متعین نہیں، بلکہ قرآن میں سے جو کچھ پڑھ لے گا کافی ہوگا۔ ان کی دلیل آیت فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ہے، یعنی قرآن میں سے جو آسان ہو پڑھ لو۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو جو نماز کو جلدی جلدی پڑھ رہے تھے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، پھر جو قرآن میں سے تمہیں آسان نظر آئے پڑھ لو۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا اس شخص کو یہ فرمانا اور سورہ فاتحہ کی تعیین نہ کرنا بتا رہا ہے کہ جو کچھ قرآن پڑھ لے کافی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہی کا پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے پڑھے بغیر نماز نہ ہوگی۔ ان کے علاوہ اور تمام ائمہ کرام کا یہی قول ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہم اور ان کے سب شاگرد وغیرہ اور جمہور علماء کرام کا یہی قول ہے۔ ان کی دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جس کو امام مسلم، ابو داؤد وغیرہ نے نکالا کہ جو شخص نماز پڑھے خواہ کوئی نماز ہو اور اس میں ام القرآن نہ پڑھے تو وہ نماز ناقص ہے، پوری نہیں۔ اسی طرح ان بزرگوں نے یہ دلیل بھی لی ہے جو بخاری اور مسلم میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے یعنی اپنی نماز میں تو اس کی نماز نہیں ہے۔ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز نہیں ہوتی جس میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث ہیں، ہمیں یہاں پر مناظرانہ پہلو اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بہت لمبی بحثیں ہیں۔ ہم نے تو مختصراً ان بزرگوں کے دلائل بیان کیے ہیں۔ صحیح اور حدیث کے مطابق دوسرا قول ہی ہے، یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، واللہ اعلم۔ اب یہ بھی سن لیجئے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ علماء کرام کی ایک بڑی جماعت کا تو یہ مذہب ہے کہ سورہ فاتحہ کا ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اکثر رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نمازوں میں سے کسی ایک رکعت میں اس کا پڑھ لینا واجب ہے، اس لیے کہ حدیث میں نماز کا ذکر مطلق ہے۔ ابو حنیفہ ان کے ساتھی ثوری اور اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا پڑھنا متعین ہی نہیں بلکہ اور کچھ بھی پڑھ لے تو کافی ہے، کیونکہ قرآن میں ما تیسرہ کا لفظ ہے، واللہ اعلم۔ لیکن یہ خیال رہے کہ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے
کہ جو شخص فرض وغیرہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، لیکن یہ روایت بسبب اسناد کے ضعیف ہے۔ البتہ اس حدیث کی صحت میں نظر ہے، اور ان سب باتوں کی تفصیل اسماء اور رجال کی کتابوں میں موجود ہے، واللہ اعلم۔ صحیح اور حدیث کے مطابق پہلا قول ہے، یعنی فاتحہ کا پڑھنا ہی ضروری ہے۔ مقتدی پر سورہ فاتحہ کے واجب ہونے کے مسئلے میں علماء کے 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا جس طرح امام پر واجب ہے اسی طرح مقتدی پر بھی واجب ہے۔ اس کی دلیل وہ عام احادیث ہیں جو ابھی دوسرے فائدے کے بیان میں گزر چکی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سرے سے مقتدی کے ذمہ قرات واجب ہی نہیں، نہ یہ صورت نہ کچھ اور، نہ جہری نماز میں نہ سری نماز میں۔ ان کی دلیل مسند احمد کی یہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا جس کا امام ہو تو امام کی قرات اس کی قراءت ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، اور یہ خود جابر رضی اللہ عنہ کے قول سے مروی ہے۔ گو اس مرفوع حدیث کی سندیں بھی ہیں لیکن کوئی سند صحیح نہیں، واللہ اعلم۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جن نمازوں میں امام آہستگی سے قراءت پڑھے ان میں تو مقتدی پر قراءت واجب ہے، لیکن جن نمازوں میں اونچی قراءت پڑھی جاتی ہے ان میں واجب نہیں۔ ان کی دلیل صحیح مسلم والی حدیث ہے کہ امام اسی لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی تکبیر سن کر تکبیر کہو، اور جب وہ پڑھے تم چپ رہو۔ سنن میں بھی یہ حدیث ہے، امام مسلم نے اس کی تصحیح کی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا قول بھی یہی ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت ہے۔ صحیح احادیث کے مطابق پہلا قول ہی ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقتدیوں کو فرمایا کہ تم سوائے سورہ فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھو، اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہماری غرض ان مسائل کو یہاں بیان کرنے سے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ احکام کا جس قدر تعلق ہے کسی اور سورت کے ساتھ نہیں۔ تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا۔ قرآن کریم میں ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، یعنی اے نبی درگزر کرنے کی عادت اپنائیے، بھلائی کا حکم کیا کریں اور جاہلوں سے منہ موڑ لیا کریں۔ اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے سے پناہ طلب کر لیا کریں۔ ایک مقام پر فرمایا ادفع باللتی ہی احسن الی آخر الآیہ، یعنی اے نبی برائی کو بھلائی سے ختم کیجیے۔ ہم ان کے بیانات کو خوب جانتے ہیں، اور کہا کریں کہ اے میرے رب، شیطان کے وسوسوں اور ان کی حاضری سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی الی آخر الآیہ، یعنی بھلائی کے ساتھ اے نبی دفع کریں۔ آپ میں اور جس دوسرے شخص میں عداوت یعنی دشمنی ہوگی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ یہ کام صبر کرنے والوں اور نصیب داروں کا ہے۔ جب شیطانی وسوسہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے سے پناہ چاہ لیا کریں۔ ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ انسانوں میں سے جو تمہاری دشمنی کرے اس کی دشمنی کا علاج تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ سلوک و احسان کرو تاکہ اس کی انصاف پسند طبیعت خود اسے شرمندہ کرے اور وہ تمہاری دشمنی سے نہ صرف باز رہے بلکہ تمہارا بہترین دوست بن جائے۔ اور شیاطین کی دشمنی سے محفوظ رہنے کے لیے اس نے اپنی پناہ پکڑنی سکھائی، کیونکہ یہ پلید دشمن سلوک و احسان سے بھی قبضے میں نہیں آتا، اسے تو انسان کی تباہی اور بربادی میں ہی مزہ آتا ہے، اور اس کی پرانی عداوت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اے بنی آدم دیکھو کہیں شیطان تمہیں بھی بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ یعنی آدم و حوا کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا کہ شیطان اے انسانوں تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو، اس کی جماعت کی تو یہی آرزو ہے کہ تم جہنمی ہو جاؤ۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کیا تم اے انسانوں اس شیطان کی اور اس کی ذریات یعنی اولاد کی دوستی کرتے ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہ تمہارا دشمن ہے، یاد رکھو ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے۔ یہی وہ لعین ہے جس نے قسم کھا کر ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تو اب خیال کر لیجئے کہ ہمارے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ ہمارے لیے تو وہ حلف یعنی قسم اٹھا کر آیا ہے کہ اللہ رب العزت کی قسم میں ان سب کو بہکاؤں گا، ہاں ان میں سے جو مخلص بندے ہیں وہ محفوظ رہ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب قرآن کی اے نبی تلاوت کیا کریں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کر لیا کریں شیطان راندے ہوئے سے۔ ایمانداروں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والوں پر شیطان کا کوئی زور نہیں، اس کا زور تو انہی پر چلتا ہے جو اسے دوستی رکھیں اور اب تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں۔ قراء کی ایک جماعت تو کہتی ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے۔ اس میں دو فائدے ہیں، ایک تو قرآن کے طرز بیان پر عمل ہے، دوسرے عبادت کے بعد کے غرور کا توڑ۔ ابو حاتم سجستانی رحمہ اللہ نے اور ابو الفلوفہ نے حمزہ کا یہی مذہب نقل کیا ہے، جیسے کہ ابو القاسم یوسف ابن علی ابن جنادہ نے اپنی کتاب العبادات الکامل میں بیان کیا ہے۔ قرطبی نے امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب بھی یہی بیان کیا ہے، لیکن ابن عربی اسے غریب کہتے ہیں۔ ایک مذہب یہ بھی ہے کہ اول آخر دونوں مقام پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تاکہ دونوں دلیلیں جمع ہو جائیں، اور جمہور علماء کا مشہور مذہب یہ ہے کہ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے تاکہ وسوسے دور ہو جائیں۔ تو ان بزرگوں کے نزدیک آیت کے معنی جب پڑھے تو یعنی جب پڑھنا چاہے تو ہو جائیں گے، جیسے کہ آیت اذا قمتم یعنی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لیا کرو کے معنی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو کے ہیں۔ احادیث کی روح سے بھی یہی معنی ٹھیک معلوم ہوتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے، پھر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھ کر 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے، پھر فرماتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سنن اربعہ میں بھی یہ حدیث ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اس باب میں سب سے زیادہ مشہور یہی ہے۔ ہمزہ کے معنی گلا گھونٹنے کے، اور نفخ کے تکبر کے، اور نفث کے معنی شعر گوئی کے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہی معنی بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں ہے کہ رسول اللہ نماز میں داخل ہوتے ہی 3 مرتبہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ الحمدللہ کثیراً، اور 3 مرتبہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا پڑھتے، پھر یہ پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یعنی اے اللہ بلا شبہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان سے اور اس کے گلا گھونٹنے سے اور اس کے تکبر کرنے اور تکبر کروانے سے اور اس کے شعر گوئی پر ابھارنے سے۔ مسند ابی یعلا میں ہے کہ رسول اللہ کے سامنے 2 شخص لڑنے لگے، غصے کے مارے ایک کے نتنے پھول گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے تو اس کا غصہ ابھی جاتا رہے۔ نسائی نے اپنی کتاب میں بھی اسے روایت کیا ہے۔ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے۔ اسی کی ایک اور روایت میں اتنا اضافہ اور بھی ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے اس کے پڑھنے کو کہا، لیکن اس نے نہ پڑھا اور اس کا غصہ بڑھتا ہی گیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اضافہ والی روایت مرسل ہے، اس لیے کہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ جو معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان کا معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنا ثابت نہیں، بلکہ یہ 20 برس پہلے فوت ہو چکے تھے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ شاید عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سنا ہو، وہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں، اور اسے معاذ رضی اللہ عنہ تک پہنچایا ہو، کیونکہ اس واقعے کے وقت تو بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی میں بھی مختلف سندوں سے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے۔ استعاذہ یعنی پناہ مانگنے کے متعلق اور بھی بہت سی احادیث ہیں، یہاں سب کو بیان کرنے سے بات لمبی ہو جائے گی۔ ان کے بیان کے لیے اذکار و وظائف اور فضائل اعمال کے بیان کی کتابیں ہیں، واللہ اعلم۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام جب سب سے پہلے وحی لے کر رسول اللہ کے پاس آئے تو پہلے اعوذ پڑھنے کا حکم دیا۔ تفسیر ابن جریر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ پہلی مرتبہ جب جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے تو فرمایا اعوذ پڑھیے۔ رسول اللہ نے فرمایا استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلی سورت جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی معرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی یہی ہے۔
لیکن یہ اثر غریب ہے اور اس کی اسناد میں ضعف اور انقطاع ہے. ہم نے اسے صرف اس لیے بیان کیا ہے کہ معلوم ہو جائے. واللہ اعلم. اعوذ باللہ پڑھنے کے وجوب یا استحباب کے بارے میں علماء کے اقوال. جمہور علماء کا قول ہے کہ اعوذ پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں، کہ اس کے نہ پڑھنے سے گناہ ہو. عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب کبھی قرآن پڑھے استعاذے کا پڑھنا واجب ہے، خواہ نماز میں ہو خواہ غیر نماز میں. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول نقل کیا ہے. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لینے سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے. عطا رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی دلیل آیت کے ظاہری الفاظ ہیں، کیونکہ اس میں فاستعذ امر ہے اور عربیت کے قواعد کے لحاظ سے امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، یعنی پس آپ اے نبی پناہ مانگ لیا کریں. اسی طرح رسول اللہ کا اس پر ہمیشگی کرنا بھی وجوب کی دلیل ہے، اور اس سے شیطان کا شر دور ہوتا ہے اور اس کا دور کرنا واجب ہے، اور جس چیز سے واجب پورا ہوتا ہو وہ بھی واجب ہو جاتی ہے. اور استعاذہ زیادہ احتیاط والا ہے، اور وجوب کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. بعض علماء کا قول ہے کہ اعوذ پڑھنا رسول اللہ پر واجب تھا، رسول اللہ کی امت پر واجب نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ فرض نماز میں اعوذ پڑھے اور رمضان شریف کی اول رات کی نماز میں اعوذ پڑھ لے. اعوذ باللہ کب اور کہاں پڑھے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ الام میں لکھتے ہیں کہ اعوذ زور سے پڑھے اور اگر پوشیدہ پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں. اور میں لکھتے ہیں کہ بلند اور آہستہ پڑھنے میں اختیار ہے، اس لیے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوشیدہ پڑھنا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اونچی آواز سے پڑھنا ثابت ہے. پہلی رکعت کے سوا اور رکعتوں میں اعوذ پڑھنے میں امام شافعی رحمہ اللہ کے دو قول ہیں، ایک مستحب ہونے کا اور دوسرا مستحب نہ ہونے کا، اور ترجیح دوسرے قول کو ہی ہے. واللہ اعلم. صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لینا امام شافعی اور ابو حنیفہ کے نزدیک تو کافی ہے، لیکن بعض کہتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم پڑھے. امام سفیان ثوری اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہما کا یہی مذہب ہے. بعض کہتے ہیں استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تاکہ آیت کے پورے الفاظ پر عمل ہو جائے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث پر بھی عمل ہو جائے جو پہلے گزر چکی ہے. لیکن جو صحیح احادیث پہلے گزر چکی وہیں اتباع کے لیے بہتر ہیں. واللہ اعلم. نماز میں اعوذ کا پڑھنا ابو حنیفہ اور اس کے شاگرد محمد کے نزدیک تو تلاوت کے لیے ہے اور ابو یوسف کے نزدیک نماز کے لیے ہے، تو مقتدی کو بھی پڑھ لینا چاہیے اگرچہ وہ قرات نہیں پڑھے گا، اور عید کی نماز میں بھی پہلی تکبیر کے بعد پڑھ لینا چاہیے. جمہور کا مذہب ہے کہ عید کی تکبیریں مکمل کرنے کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر قرات پڑھے. اعوذ باللہ پڑھنے کے فوائد. اعوذ میں عجیب و غریب فوائد ہیں. واہی تباہی باتوں سے منہ میں جو ناپاکی ہوتی ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے، اور منہ کلام اللہ کی تلاوت کے قابل ہو جاتا ہے. اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ سے امداد طلب کرنی ہے اور اللہ کی عظیم الشان قدرتوں کا اقرار کرنا ہے، اور اس باطنی کھلے ہوئے دشمن کے مقابلے میں اپنی کمزوری اور عاجزی کا اقرار ہے، کیونکہ انسانی دشمن کا مقابلہ ہو سکتا ہے احسان اور سلوک سے، اس کی دشمنی دفع ہو سکتی ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی ان 3 آیات میں ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہیں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الی آخر الآیہ، یعنی میرے خاص بندوں پر اے ابلیس تیرا کوئی غلبہ نہیں. رب کی وکالت کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے دشمنان اسلام کے مقابلے پر اپنے پاک فرشتے بھیجے اور انہیں نیچا دکھا دیا. ایک اہم بات یاد رکھیے کہ جو مسلمان کافروں کے ہاتھ سے مارا جائے وہ شہید ہے، لیکن جو اس باطنی دشمن شیطان کے ہاتھ مارا جائے وہ راندہ درگاہ یعنی اللہ کی رحمت سے محروم. جس پر کفار غالب آ جائیں وہ اجر پاتا ہے، لیکن جس پر شیطان غالب آئے وہ ہلاک و برباد ہوتا ہے. چونکہ شیطان انسان کو دیکھ سکتا ہے اور انسان اسے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے قرآنی تعلیم یہ ہے کہ تم اس کے شر سے اس کی پناہ چاہو، اس اللہ کی جو اس شیطان کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ شیطان اس اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے لغوی معنی. اعوذ پڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کرنا ہے اور ہر برائی والے کی برائی سے اللہ کے دامن میں پناہ طلب کرنا ہے. عیادہ کے معنی برائی کے دفع کرنے کے ہیں.
اور لیاذا کے معنی بھلائی حاصل کرنے کے ہیں۔ متنبی کا شعر ہے، یا من الوذ به فيما اؤمله ومن اعوذ به مما احاذره لا يجبر الناس عظما انت كاسره ولا يهيضون عظما انت جابره، یعنی اے پاک ذات جس کی ذات سے میری تمام امیدیں وابستہ ہیں، اور اے وہ پروردگار کی تمام برائیوں سے میں ان کی پناہ پکڑتا ہوں، جسے وہ توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑ دے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اعوذ کے معنی یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ شیطان الرجیم مجھے دین اور دنیا میں کوئی ضرر نہ پہنچا سکے۔ جن احکام کی بجاوری کا مجھے حکم ہے ایسا نہ ہو کہ میں ان سے رک جاؤں، اور جن کاموں سے میں منع کیا گیا ہوں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے وہ برے کام سرزد ہو جائیں۔ یہ ظاہر ہے کہ شیطان سے بچانے والے سوائے اللہ رب العالمین کے اور کوئی نہیں، اسی لیے پروردگار عالم نے انسانوں کے شر سے محفوظ رہنے کی تو ترکیب سلوک و احسان وغیرہ بتائی ہے، اور شیطان کے شر سے بچنے کی صورت یہ بتائی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ذریعے پناہ طلب کریں، اس لیے کہ نہ تو شیطان کو رشوت دی جائے، نہ وہ بھلائی اور سلوک کی وجہ سے اپنی شرارت سے باز آئے۔ اس کی برائی سے بچانے والے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ گزشتہ تینوں آیات میں یہ مضمون گزر چکا۔ سورہ اعراف میں ہے خذ العفو، اور سورہ مؤمن میں ہے ادفع بالتی، اور سورہ سجدہ میں ہے ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ۔ ان تینوں آیات کا مفصل بیان اور ترجمہ پہلے گزر چکا۔ لفظ شیطان شطنا سے بنا ہے، اس کے لفظی معنی دوری کے ہیں۔ چونکہ مردود ابلیس بھی انسانی طبیعت سے دور ہے بلکہ ہر بھلائی سے بعید ہے، اس لیے اسے شیطان کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شاطا سے مشتق ہے، اس لیے کہ وہ آگ سے پیدا شدہ ہے، اور شاطا کے معنی یہی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ معنی کی روح سے تو دونوں ٹھیک ہیں، لیکن اول زیادہ صحیح ہے۔ عرب شاعروں کے شعر بھی اس کی تصدیق میں ملتے ہیں۔ امیہ ابن ابی الصلت اور نابغہ کے شعروں میں بھی یہ لفظ شطنا سے مشتق ہے اور دور ہونے کے معنی میں مستعمل ہے۔ سیبویہ کا قول ہے کہ جب کوئی شیطانی کام کرے تو عرب کہتے ہیں تشیطن فلان، یہ نہیں کہتے تشیط فلان۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لفظ شاطا سے نہیں بلکہ شطنا سے ماخوذ ہے، اور اس کے صحیح معنی بھی دوری کے ہیں۔ جو جن و انس و حیوان سرکشی کرے اسے شیطان کہہ دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن شیاطین جن و انس کیے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکے کی بناوٹی باتیں پہنچاتے رہتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو عورت، گدھا اور کالا کتا توڑ دیتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، سرخ زرد کتوں میں سے کالے کتے کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کالا کتا شیطان ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ترکی گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، وہ ناز و خرام سے چلتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اسے مارتے پیٹتے بھی ہیں، لیکن اس کا اکڑنا اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ آپ اتر پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں تم تو میری سواری کے لیے کسی شیطان کو پکڑ کر لائے۔ میرے نفس میں تکبر آنے لگا، چنانچہ میں نے اس سے اتر پڑنا ہی مناسب سمجھا۔ رجیم فعیل کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے، یعنی وہ مرجوم ہے، یعنی ہر بھلائی سے دور ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، یعنی ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے رجم بنایا۔ اور فرمایا إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، یعنی ہم نے آسمان و دنیا کو تاروں سے زینت دی اور ہر سرکش شیطان سے بچاؤ بنایا۔ وہ اعلیٰ فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے اور ہر طرف سے مارے جاتے ہیں، بھگانے کے لیے اور لازمی عذاب ان کے لیے ہے۔ جو ان میں سے کوئی بات اچک کر بھاگتا ہے اس کے پیچھے ایک چمکیلا شعلہ لگتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی ہم نے آسمان میں برج بنائے اور انہیں دیکھنے والوں کے لیے زینت دی، اور اسے ہر دھتکارے ہوئے شیطان سے ہم نے محفوظ کر لیا، مگر جو کسی بات کو چرا لے جائے اس کے پیچھے چمکتا ہوا شعلہ لگتا ہے۔ اسی طرح کی اور آیات بھی ہیں۔ رجیم کے ایک معنی راجم کے بھی کیے گئے ہیں، چونکہ شیطان لوگوں کو وسوسوں اور گمراہیوں سے رجم کرتا ہے، اس لیے اسے رجیم یعنی راجم کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ